ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذا زلزلت الأرض زلزالها، جب زمین کو ہلا دیا جائے گا جھٹکے سے. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور نکال دے گی زمین اپنے بوجھ. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان کہے گا کیا ہوا اس کو. يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، اس دن بیان کر دے گی اپنی خبریں. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، اس لیے کہ تیرے رب نے اس کو حکم دیا ہے. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس دن ہو جائیں گے لوگ مختلف گروہوں میں تاکہ دیکھیں اپنے اعمال کو. فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یرہ، بس جس نے عمل کیا ذرہ بھر نیکی کا وہ دیکھ لے گا اس کو. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے عمل کیا ذرہ بھر برا وہ بھی دیکھے گا اس کو. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معزز سامعین، سورۃ الزلزال آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت اس سورہ مبارکہ کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سورہ مبارکہ میں قیامت کا بیان ہے اور سورت کا نام ہی سورۃ الزلزال یا سورۃ الزلزلہ اس سورہ مبارکہ کا نام ہے اور قیامت کے زلزلے کا بیان ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج میں 17ویں پارے کے شروع میں فرمایا، 17ویں پارے میں سورۃ الحج کی آیت نمبر 1 میں فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا جو زلزلہ ہے وہ کوئی معمولی چیز نہیں، وہ بہت بڑی چیز ہے. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. جس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ بڑی چیز ہے وہ کتنی بڑی ہوگی. یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اس دن دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے.
وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور لوگوں کی حالت یوں ہوگی جیسے بے وقوف نشے میں کوئی ادھر ادھر بھاگتے ہیں. وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، حالانکہ نشہ نہیں ہوگا. وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، آج اللہ کے شدید عذاب کا ایک جھٹکا دیا گیا ہے زمین کو. تو ہلایا جائے گا جس سے ہر چیز تہس نہس ہو جائے گی، پہاڑ گر جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. ابھی تو کبھی کبھار معمولی سا جھٹکا اللہ تعالیٰ دیتے ہیں تو اتنا نقصان ہو جاتا ہے، کئی مکانات گر جاتے ہیں. یہ تو چھوٹے چھوٹے جھٹکے ہیں، اور قیامت کے جھٹکے کو اور زلزلے کو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں بہت بڑا ہوگا. اس دن کچھ نہیں بچے گا، آسمان زمین کائنات ساری نیست و نابود ہو جائے گی. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، یہ بڑے بڑے پہاڑ ان کو میرا رب اڑا دے گا. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، چٹیل میدان ہو جائے گا، نہ اونچ رہے گی نہ نیچ رہے گی. ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد فرمائیں گے. یہ ہے قیامت کا زلزلہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت تک یہ برپا نہیں ہوگا جب تک زمین پر اللہ کا نام لینے والے باقی رہیں گے. اور جب پوری دھرتی میں رب کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا تب اللہ تعالیٰ اس کائنات کو تباہ و برباد فرمائیں گے. اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کو ہلا دیا جائے گا زلزلے کے ساتھ، جھنجھوڑ کر خوب ہلا کر زمین کو تہس نہس کیا جائے گا. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور نکال دے گی زمین اپنے سارے بوجھ. بوجھ سے مراد زمین کے اندر جو معدنیات، سونا چاندی لوہا کوئلہ سب باہر، اور بوجھ سے مراد وہ میت اور مردے جو زمین میں مدفون ہیں وہ بھی سارے باہر نکال دے گی. بعض انسان باقاعدہ دفن نہیں کیے جاتے، جیسے ہندو لوگ جلا دیتے ہیں، یا کوئی دریا میں غرق ہوئی ہے وہ کہیں پتہ ہی نہیں چلا لاش کدھر گئی ہے. بہرحال جو انسان جس حالت میں بھی کیا ہے بالآخر دن قیامت کے اس کے اعضاء زمین میں ہی ملے ہوں گے اور وہیں سے پھر نکالے جائیں گے. جیسا کہ ارشاد باری تعالی منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی میں لوٹائیں گے. غرق ہوا جدھر بھی گیا بالآخر جائے گا وہ کسی نہ کسی درجے میں زمین کے اندر ہی. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی مٹی سے ہم تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے بھی صحیح. تو بہرحال وہ سارے انسانیت کا جو بھی وجود ہے جس درجے میں بھی باقی ہوگا وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، چاہے وہ راکھ کے درجے میں ہے، چاہے وہ گل سڑ کے مٹی بن گیا تھا، چاہے جس درجے میں بھی ہے، بہرحال گیا وہ زمین میں ہی ہے. اور دن قیامت کی اسی زمین سے پھر اس کو اٹھایا جائے گا. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، سور پھونکا جائے گا، سب مٹی سے قبروں سے اٹھ کر محشر کے میدان کی طرف جا رہے ہوں گے اور دوڑ رہے ہوں گے اور پوچھ رہے ہوں گے مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا، کس نے ہمیں اٹھایا خوابگاہوں سے. جواب آئے گا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، رحمان کا وعدہ پورا ہو رہا ہے، نبیوں کی بات سچی ہو رہی ہے. تو اس دن ہر شخص جو زمین میں گیا، پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک سب اٹھا دیے جائیں گے. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور اس دن زمین اپنے سارے بوجھ نکال دے گی. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان کہے گا کیا ہو گیا اس کو. ابھی سورہ یاسین کی آیت میں نے سنائی نا، انسان کہے گا کس نے اٹھا دیا ہمیں. مَا لَهَا، کیا ہو گیا، کب سے ہم مرے تھے، زمین میں گئے تھے اور صدیاں گزر گئی تھیں اور آج سارے ہی اکٹھے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں.
کیا ہو گیا؟ کیوں کھڑا کر دیا گیا؟ کس نے زمین کو کہا کہ باہر نکال دے؟ اللہ فرماتے ہیں یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین اپنی خبریں بھی بیان کرے گی۔ آج تو زمین خاموش ہے، اس کے اوپر تو نماز پڑھ تب بھی خاموش ہے، اس کے اوپر غیر اللہ کا سجدہ کر، شرک کر تب بھی خاموش ہے، اس کے اوپر عدل کر تب بھی چپ کر کے پڑی ہے، اس کے اوپر ظلم کر تب بھی چپ کر کے پڑی ہے، اس کے اوپر زمزم پی تب بھی خاموش ہے، شراب پی تب بھی خاموش ہے، آج جو مرضی کر۔ لیکن یومئذ، وہ ایک دن آنے والا ہے، تو حدث اخبارہا، جس دن اپنی ساری خبریں زمین بیان کر دے گی۔ فلاں شخص نے فلاں دن فلاں موقع پر میری پشت پر یہ کام کیا تھا، ایک ایک آدمی کے خلاف زمین گواہیاں دے گی۔ قیامت کا دن ہوگا، بڑے گواہیاں آئیں گی انسان کے خلاف، اس کے اعمال نامے کو پیش کیا جائے گا، فرشتوں کی گواہیاں آئیں گی، اس کے اپنے اعضاء اس کے خلاف گواہیاں دیں گے، زمین کا حصہ اور ٹکڑا جس کے اوپر وہ رہتا تھا وہ بھی اس کے خلاف بولے گا۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ فرماتے ہیں منہ بند ہوگا، ہاتھ پاؤں بول کے بتائیں گے کیا کرتا رہا ہے۔ زمین کا وہ حصہ جس کے اوپر کیا ہے وہ بول کر بتائے گا کیا کرتا رہا ہے۔ اس نے فرمایا یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ کیوں بولے گی؟ فرمایا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ زمین کے رب نے، تیرے رب نے زمین کو حکم دیا ہے، جو تیرا بھی رب ہے زمین کا بھی رب ہے، اس نے حکم دیا کہ بول۔ جب تک اس نے خاموش رکھا زمین خاموش رہے گی، جب وہ بولنے کا حکم دے گا زمین بول پڑے گی۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اس دن لوگ کئی گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ دنیا کے اندر تو بڑی پارٹیاں ہیں، مذہبی پارٹیاں اور سیاسی پارٹیاں، اس دن جو پارٹیاں بنیں گی لیروا اعمالہم، وہ اعمال کے حساب سے بنیں گی۔ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کس نے کیے اور اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال کس نے، درجہ بدرجہ پارٹیاں بنیں گی۔ تو نتیجہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرا بھر بھی نیکی کا عمل کیا وہ بھی دیکھ لے گا اس کو۔ چھوٹی سی چھوٹی نیکی ہے، اللہ اکبر، ایک زمین پہ کاغذ کا ٹکڑا پڑا تھا جس پر اللہ کا نام لکھا تھا، چلتے چلتے بندے نے دیکھا تو بڑا اس کو خیال ہوا کہ اللہ کا نام لکھا ہے، اس نے اس کو اٹھایا اور صاف کیا اور دھویا اور عزت والی جگہ پر پہنچایا۔ دن کی قیامت کے نیکیوں کے پلڑے میں وہ پرزہ بھی رکھا جائے گا اور گناہوں کے دفتروں کو اڑا کر لے جائے گا۔ اللہ کہے گا تو نے میرے نام کی عزت کی ہے تو ہم نے بھی تجھے اوپر رحم کر دیا ہے۔ کسی نیکی کو حقیر سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے۔ لا تحقرن من المعروف شیئا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی میں سے کسی نیکی کو حقیر مت سمجھو۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی نیکی کی مثال دی ہے کہ وَلَوْ أَن تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ، اگر تو اپنے بھائی سے ملے تو ملتے وقت تیرے چہرے پر مسکراہٹ ہونی چاہیے، اس مسکراہٹ کو بھی کبھی نہ چھوڑنا، اس مسکراہٹ کو بھی کبھی نہ۔ بعض لوگ ملتے ہیں نا 12 بجے ہوتے چہرے، بلکہ 12:15 بجے ہوتے، فرمایا حضور کہتے ہیں نا، جب ملاقات ہو چہرے پہ مسکراہٹ ہو تاکہ اگلا بھائی سمجھے مجھے خوشی سے مل رہا ہے۔ تو فرمایا اس نیکی کو بھی کبھی نہ چھوڑنا، یعنی معمولی سمجھ کے نہ چھوڑنا، یہ نیکی بھی دن قیامت کے تولی جائے گی۔ اس لیے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ،
ذرہ بھر نیکی ہے تو وہ بھی دیکھے گا، وہ بھی تولی جائے گی. اور وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور کسی گناہ کو ہلکا سمجھ کے بھائی خیر ہے جی کوئی نہیں، ہمارا جیسے کہہ رہے ہو جی کوئی نہیں مکروہ ہی تو ہے نا، خیر ہے نا. ہمارے استاد ایک بڑی مزدار مثال دیتے تھے مکروہ کی نا، کہتے ہیں مکروہ یہ ہے، ہم تو کہتے خیر ہے نہیں مکروہ ہی. ایک آدمی نے کھانسی آئی نا، بلغم گر گیا، اور یہ بات مکروہ ہے لیکن وہ سمجھانے کے لیے بلغم گر گیا، ہاتھ پہ گر گیا، کپڑوں میں گر گیا. اس نے فوراً وہ کپڑے والی جگہ جہاں پہ گرا تھا چہرے کے اوپر مال لیا. اب اس کو کوئی حرام تو نہیں کہتا لیکن کم چنگے کتنا گندا کام ہے. یہ ہے مکروہ جس کو ناپسند سمجھا گیا ہے. کہتا خیر ہے نا جی مکروہ ہی ہے نا، وہ خیر ہے جی مکروہ ہے، ذرا ایک دفعہ مکروہ کرنا تجھے پتہ چلے کہ کتنا گندا کام ہے. سمجھ آئی؟ اس لیے جس کو شریعت نے ناپسند سمجھا وہ ہوتا ہے مکروہ. اور ہم کو خیر ہے جی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ کی ناپسندیدہ چیز کو ہم نے خیر ہی سمجھ کے کرتے 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 نتیجہ کیا نکلا؟ آج وہ چھوٹی چھوٹی جن کو میں چھوٹا سمجھتا تھا جب وہ آج میرے پلڑے میں رکھی گئی تو بہت بھاری نکل آئی. اس لیے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا. اور ایک عالم نے بڑی پیاری بات کی ہے، اس نے کہا لا صغیرۃ بالاصرار ولا کبیرۃ بالاستغفار. کوئی گناہ صغیرہ نہیں جب اس پر بندہ دلیر ہو جائے. اصرار ہمیشگی کرے، دلیر ہو جائے، وہ جی خیر جی کوئی مسئلہ نہیں. فرمایا جب بھی کسی گناہ پر بندہ دلیر ہو گیا نا پھر وہ صغیرہ نہیں، وہ کبیرہ ہے. کوئی بھی ہے، چھوٹے سے چھوٹا کیوں نہ ہو. اور ولا کبیرۃ بالاستغفار، اور جب بندہ استغفار اور توبہ کر لے پھر کبیرہ کوئی نہیں ہے. بڑے سے بڑا گناہ ہو گیا ہے لیکن سچی توبہ کر لی ہے پھر وہ کبیرہ نہیں رہا، معاف ہو گیا. تو توبہ کے ساتھ کبیرہ کبیرہ نہیں رہتا اور ڈٹ جانے کے ساتھ صغیرہ صغیرہ نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ میں تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ترجمہ دوبارہ سنیں. اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کو ہلا دیا جائے گا زلزلے کے ساتھ. واخرجت الارض اثقالها، اور نکال دے گی زمین اپنے بوجھ. وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا اسے کیا ہو گیا. یومئذ تحدث اخبارا، اس دن بیان کر دے گی اپنی خبریں. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ تیرے رب نے اسے حکم دیا. يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا، اس دن ہو جائیں گے لوگ کئی جماعتوں میں، کئی گروہوں میں. لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ دیکھ لیں اپنے اعمال کو. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو جو کوئی عمل کرے گا ذرہ بھر نیکی کا وہ بھی دیکھ لے گا اس کو. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو کوئی عمل کرے گا ذرہ بھر برا وہ بھی دیکھ لے گا اس کو.